اب ایک بہت اہم بات آ رہی ہے، اس پہ ہم ذرا دھیان دیں گے۔ ثم لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ دیکھو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو، اور اس کی آگے مصلحت بیان فرمائی، حتی تعلموا، تمہیں اس بات کا علم تو ہو، ما تقولون، تم کہہ کیا رہے ہو۔ اب نشہ تو اس زمانے میں حرام تھا نہیں، نشے سے تو روکا نہیں، لیکن نشے کے عالم میں نماز سے روک دیا، اس لیے کہ نشے کے عالم میں تم سمجھ نہیں پاتے ہو، اور جو نماز پڑھتے ہو، جو منہ سے کہتے ہو، تمہیں ہوش نہیں ہوتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، اگر اس وجہ سے نماز سے ہی روک دیا کہ چونکہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور تم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہو، اس لیے تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ میاں نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فرمایا کہ لک من صلاتک ما عقلت منها، تمہاری نماز میں صرف اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھ کے دھیان سے پڑھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ یعنی انگریزی میں کہا جائے تو یوں کہیں وی مین واٹ وی سے، جو ہم کہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اور وہ کہنے میں ہم سنجیدہ ہوں، اور کہتے ہوئے وہ بات ہم دل سے کہیں۔ تو یہ اس وقت کہا گیا جبکہ ابھی شراب کی اور نشے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں تو شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ میں نے کہا تھا، اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہے، وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو، تب بھی اس کے اندر خدا کا خوف اور اس کی حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں، اور خدا ہی اس کا اصل بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور خدا کے احکام بجا لانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی اور عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانتا رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے خیالات اور اس کی عادات اور خصائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا پلٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اذان کو لیجئے۔ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کا حقدار نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، او نماز کے لیے، حی علی الفلاح، او اس کام کے لیے جس میں فلاح ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو یہ کیسی زبردست پکار ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز کس طرح تمہیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ زمین و آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آؤ اس کی عبادت کرو۔ اسی کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟
کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے۔ اس آواز کو سن کر تم اٹھتے ہو اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہو کہ میں پاک ہوں یا ناپاک، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، مجھے وضو ہے یا نہیں۔ گویا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ بادشاہ دو عالم کی دربار میں حاضری کا معاملہ دنیا کے دوسرے سب معاملات سے مختلف ہے۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں جسم اور لباس کی پاکی اور اس کی پاکی پر مزید طہارت یعنی وضو کے بغیر حاضری دینا سخت بے ادبی ہے۔ اس احساس کے ساتھ تم پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہو اور پھر وضو شروع کر دیتے ہو۔ اس وضو کے دوران میں اگر تم اپنے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور فارغ ہو کر وہ دعا پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو محض تمہارے اعضاء ہی نہ دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی دھل جائے گا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اکیلے ایک لا شریک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، منہ قبلہ کے سامنے ہے، پاک صاف ہو کر بادشاہ عالم کے دربار میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا دنیا و ما فیہا سے دستبردار ہو رہے ہو، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہو، گویا اب تم بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے باادب دست بستہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تم کیا عرض و معروض کرتے ہو: سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ۔ بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی در اندازی اور شرارت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف خدا کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا، بڑا مہربان۔ مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے جس میں اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے لیے پھل ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ آمین۔ خدایا ایسا ہی ہو، مالک ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد تم قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہو جن میں سے ہر ایک میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، اور اسی راہ راست کی ہدایت ہے جس کے لیے سورہ فاتحہ میں تم دعا کر چکے ہو۔ مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان ٹوٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
مگر ٹوٹے سے بچے ہوئے صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی ہدایت کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تباہی اور نامرادی سے انسان بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایمانداروں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہونے اور قائم رہنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے۔ مثلا سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے دیکھا کہ جو شخص روز جزا کو نہیں مانتا وہ کیسا آدمی ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، ایسا ہی آدمی یتیم کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو آپ کھانا کھلانا تو درکنار دوسروں سے بھی یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ غریب کو کھانا کھلا دو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے نماز سے غفلت کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لیے، اور ان کے دل ایسے چھوٹے ہیں کہ ذرا ذرا سی چیزیں حاجت مندوں کو دیتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے، اس کے بغیر آدمی کبھی اس راستے پر نہیں چل سکتا جو خدا کا سیدھا راستہ ہے۔ یا مثلا سورہ ہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا ہے اور لوگوں پر آوازیں کستا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، روپیہ جمع کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ایک دن ضرور مرے گا اور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ جس کی لپیٹیں دلوں پر چھا جاتی ہیں۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ اونچے اونچے ستونوں جیسے شعلوں کی صورت میں، فی عمد ممددہ، وہ اونچے اونچے ستونوں جیسے شعلوں کی صورت میں ان کو گھیر لے گی۔ غرض تم قرآن پاک کی جتنی صورتیں یا آیتیں نماز میں پڑھتے ہو وہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ درجے کی نصیحت یا ہدایت تم کو دیتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ خدا کے احکام کیا ہیں جن کے مطابق تمہیں دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہو، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہو اور نہایت ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہماری سلامیاں، ہماری نوازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد
اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے وقت تم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہو، کیونکہ یہ نماز میں تمہارے عقیدے کا اعلان ہے، اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تم درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدایا رحمت فرما ہمارے سردار اور ہمارے مولا محمد اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ اور خدایا برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ یہ درود پڑھنے کے بعد تم اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المآثم والمغرم۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس گمراہ کرنے والے دجال کے فتنے سے جو زمین میں چھا جانے والا ہے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قرضداری سے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ اب تم مالک کے دربار سے واپس ہوتے ہو، اور واپس ہو کر پہلا کام کیا کرتے ہو؟ یہ کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمہیں حاضرین اور نماز کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گویا یہ بشارت ہے جو خدا کے دربار سے پلٹتے ہوئے تم دنیا کے لیے لائے ہو۔ یہ ہے وہ نماز جو تم صبح اٹھ کر دنیا کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے کام کاج میں مشغول رہنے کے بعد دوپہر کو خدا کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسرے پہر کو یہی نماز پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کا ادا کرتے ہو، پھر دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہو۔ اس آخری نماز کا خاتمہ وتر پر ہوتا ہے، جہاں کی تیسری رکعت میں تم ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ دعائے قنوت ہے۔ قنوت کے معنی ہے خدا کے آگے ذلت اور انکساری، اطاعت و بندگی کا اقرار۔ یہ اقرار تم کن الفاظ میں کرتے ہو؟ ذرا غور سے سنو۔ اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ خدایا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیری ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے اور اس سے تعلق کاٹ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو۔ خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز اور سجدے کرتے ہیں، اور ہماری ساری کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیرے ہی خوشنودی کے لیے ہے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تیرا سخت عذاب ایسے لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔
برادران اسلام، غور کرو، جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کسی بڑی چیز کی شہادت دی جا رہی ہے اور کیسے زبردست بادشاہ کے حضور میں بلایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہر مرتبہ اس پکار کو سن کر اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے اور اس ذات پاک کی طرف دوڑے جسے وہ اپنا اور تمام کائنات کا مالک جانتا ہے، اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے جسم اور دل کو وضو سے پاک کرے، اور جو شخص کئی بار نماز میں وہ ساری باتیں سمجھ بوجھ کر ادا کرے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو، اس کو خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دبے لے کر بار بار خدا کے سامنے جاتے ہوئے لرز نہ اٹھے؟ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نماز میں خدا کی بندگی کا اقرار کرے، اس کی اطاعت کا اقرار کرے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کر کے جب اپنے کام کاج کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، لوگوں کے حق مارے، رشوت کھائے اور کھلائے، سود کھائے اور کھلائے، خدا کے بندوں کو آزار پہنچائے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری کرے، اور پھر ان سب اعمال کا بوجھ لاد کر دوبارہ خدا کے سامنے حاضر ہونے اور انہی سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرت کر سکے؟ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کر خدا سے 36 مرتبہ اقرار کرو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر خدا کے سوا دوسروں کی بندگی کرو اور دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ؟ ایک بار تم اقرار کر کے خلاف ورزی کرو گے تو دوسری مرتبہ خدا کے دربار میں جاتے ہوئے تمہارا ضمیر ملامت کرے گا اور شرمندگی پیدا ہوگی، دوسری بار خلاف ورزی کرو گے تو اور زیادہ شرم آئے گی اور زیادہ دل اندر سے ملامت کرے گا۔ تمام عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھو اور پھر بھی تمہارے اعمال درست نہ ہوں، تمہارے اخلاق کی اصلاح نہ ہو اور تمہاری زندگی کی کایا نہ پلٹے؟ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ خاصیت بیان فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ اس کی طینت کی خرابی ہے، نماز کی خرابی نہیں، پانی اور صابن کا قصور نہیں، اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیاہی ہے۔ بھائیو، آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت صرف کریں تو ان ساری دعاؤں کا مطلب اردو میں یا اپنی مادری زبان میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے اسے سمجھتے بھی جائیں گے۔